اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی بھی بنیاد پہ نہیں ہو یا تم کسی اصل پہ نہیں ہو، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، حتیٰ کہ تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور اس چیز کو جو نازل کی گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اس سے پہلے بھی اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد جرائم گنوائے، پھر ان کو اسلام کی دعوت دی، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ انہیں یہ متنبہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اصل انجیل اور اصل تورات کو قائم نہیں کرتے، ان کے اوامر اور ان کے نواہی پہ عمل نہیں کرتے، اس وقت تک تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، اس وقت تک تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ واضح ارشاد فرمائی، وما انزل الیکم من ربکم، اور پھر قائم کرو اس تعلیم کو بھی، اس پہ بھی عمل کرو جو نازل کی گئی تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف۔ تورات اور انجیل کے بعد تیسری چیز جو نازل کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید، جس کا مطلب یہ ہے کہ تورات کو بھی قائم کرو، انجیل کو بھی قائم کرو، اور تورات اور انجیل کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تورات میں حکم دیا ہے، انجیل میں حکم دیا ہے، اس کو پورا کرو۔ اور تورات اور انجیل میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان پہ آپ کو ایمان لانا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تورات اور انجیل کے احکام پورے کب ہوتے ہیں، ان کو قائم کرنا پورا کب ہوتا ہے؟ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تورات کو قائم نہیں کیا، انجیل کے احکام جو ہیں ان کو قائم نہیں کیا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی، وما انزل الیکم من ربکم، اور ان دو کتابوں کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیم نازل کی ہے اس کو بھی قائم کرو۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ جب تک قرآن مجید پہ ایمان نہ لائیں اس وقت تک وہ کسی چیز پہ نہیں ہے، جب تک قرآن مجید پہ ایمان نہ لائیں۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دین کی بنیاد کس چیز پہ ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لستم علی شیء، تمہارے دین کی کوئی بنیاد ہی نہیں، کوئی اس کی اصل نہیں ہے، کوئی اس کی جڑ نہیں ہے، جب تک تم ایمان نہ لاؤ کس بات پہ؟ ما انزلہ، جو اللہ نے نازل کی ہے بات، جو اللہ نے تعلیم نازل کی ہے، جب تک تم اس کو قائم نہیں کرتے تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، تمہاری کوئی جڑ ہی نہیں ہے۔ یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمائی ہے، لیکن یہ بات اصول کی اللہ نے بتا دی مسلمانوں کو بھی۔ دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نازل فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یا پھر اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ جو چیز وحی سے ثابت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں لستم علی شیء، اس کی کوئی بنیاد نہیں، وہ چیز باطل ہے جو وحی سے ثابت نہیں، جو قرآن اور حدیث سے چیز ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ جو وحی ہے اس میں حدیث شامل ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں ایسی بات ارشاد نہیں فرماتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ کی گئی ہو۔ اب نازل ہونے کی دو نہیں بلکہ تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو وہ ہے وحی نازل ہوئی اور اس کو قرآن مجید میں شامل کر دیا گیا کہ لوگ اس کی تلاوت کریں، وحی ہے یہ۔
دوسری وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جیسا مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے ویسے ہی ایک دوسری چیز میں دیا گیا ہوں وحی کے ذریعے، اس کی قانونی حیثیت ویسی ہی ہے جیسی قرآن مجید کی ہے، وہ ویسے ہی حجت ہے جیسے قرآن مجید ہے، وہ دوسری چیز جو ہے وہ حدیث ہے۔ اور تیسرا وحی کا طریقہ یا وحی کی قسم جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی اجتہاد کریں، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس کی تردید نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی تردید نہ فرمائے وحی کے ذریعے، تو وہ بھی وحی میں شامل ہے، اور اس کو وحی تقریری کہا جاتا ہے۔ جیسا سنت تقریری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے اعمال کی نفی نہیں فرمائی، بعض صحابہ نے ایسے کلمات کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا اس سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانی شروع کی، کسی آدمی نے پیچھے سے نماز شروع کرتے ہی یہ کلمات کہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ یہ الفاظ صحابی نے کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ان کلمات کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ فضیلت سننے کے بعد میں نے اس کے بعد کبھی بھی نماز کا افتتاح جو ہے وہ ان کلمات کے بغیر کبھی نہیں کیا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے میں یہ کلمات ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اب یہ جو چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تقریری کہلائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرما دی، اس کی تردید نہیں فرمائی۔ یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا خود، لیکن صحابی کے بتانے کو قائم رکھا، صحابی کے بتانے کو قائم رکھا، اس لیے اس کو سنت تقریری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وحی تقریری بھی وحی کی ایک قسم ہے، اور وحی تقریری وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ فرما دیں اور اللہ تعالیٰ اس کی تردید نہ فرمائے، وہ بھی وحی ہے۔ یہ تینوں وحی کی قسم ہے، اور اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تعلیم نازل فرمائی ہے، اگر تم اس کی پیروی نہیں کرتے، اس کو قائم نہیں کرتے، لستم علی شیء، لستم علی شیء، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دین کی کوئی بنیاد نہیں، بنیاد ہے اللہ کی وحی۔ جو چیز اللہ کے عمل، اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہو جائے وہ ہے دین کی بنیاد۔ جو عمل اللہ کے رسول کے حکم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، لستم علی شیء، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی جو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکے ہیں، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ وحی کی اہمیت بتلانے کے بعد فرمایا کہ یہ وحی جو ہے نا فائدہ انہی کو دیتی ہے جو ایمان لائے۔ یہ وحی کی تعلیم رحمت ہے، شفا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، لیکن ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اور جو کافر ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو وحی ہم نازل کرتے ہیں اس وحی سے ان کے کفر میں اور ان کی سرکشی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ وحی اللہ کی تعلیم انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ کتنی ہی آیات ہیں قرآن مجید کی، وہ نازل ہوئی تو کافروں نے بجائے غور و فکر کرنے کے اس کا استہزاء اور مذاق اڑایا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مچھر اور مکھی کی مثال دی تو کافروں نے کہا ماذا اراد اللہ بہذا، یہ اللہ اچھا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اور مثالیں دے رہا ہے مچھر اور مکھی کی، یہ کیا بات ہوئی؟ مذاق اڑایا اس بات کا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض دینا؟ تو یہودیوں اور عیسائیوں نے، اہل کتاب نے مذاق اڑایا کہ دیکھو جی اب اللہ تعالیٰ بھی فقیر ہو گیا، اللہ بھی محتاج ہو گیا، اللہ بھی اب قرضہ مانگنے لگا ہے۔ اسی طرح جب تحویل قبلہ ہوا ان آیات کا بھی مذاق اڑایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جہنم پہ 9 داروغے ہیں، تو کافر جو سردار تھے قریش مکہ کے، انہوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا کہ اچھا جی 9 سردار ہیں، ایک کو تو میں پکڑ لوں گا، ایک کو فلاں پکڑ لے گا، 2 کو فلاں پکڑ لے گا، ان سے تو ہم نپٹ لیں گے۔ مذاق اڑایا ان چیزوں کا، بجائے اس کے کہ قرآن مجید کی آیات سے ہدایت حاصل ہو، قرآن مجید کی ہدایت سے یا ان آیات سے دل جو ہے وہ نرم ہو جائیں، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں، اس کے بجائے ان کی سرکشی میں اور کفر میں اور بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور یہ سٹیج واقعی آ جاتی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے رسول کی سرکشی کر کے ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جب انسان کا مرض لا علاج ہو جاتا ہے، اللہ کا کلام بھی اس پہ اثر نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کی سرکشی میں اور ان کی کفر میں ہماری آیتیں اور بھی اضافہ کر دیتی ہیں۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہدایت کیوں نہیں لاتے، انہیں ہدایت کیوں حاصل نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سیرت طیبہ کا پہلو ہے، ایک طرف تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی لوگ گالیاں بھی دیتے، برا بلا بھی کہتے، اینٹیں بھی مارتے اور ہر طرح کی اذیت دیتے، گالیاں دیتے، دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے لیے غمزدہ بھی ہوتے، رنجیدہ بھی ہوتے، فکر مند بھی ہوتے اور دعائیں بھی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے بارے میں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنی بیماری کو، اپنے مرض کو لا علاج کر لیا ہے، اس لیے اب قرآن مجید کی آیتیں، اللہ کے احکام، اللہ کی تعلیمات ان کو فائدہ نہیں دیں گی، بلکہ یہ اور بھی سرکش ہو جائیں گے اور بھی نفرت کرنے لگیں گے قرآن سے۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو قرآن میں ایک الہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جب ان کے سامنے دوسرے لوگ زیادہ الہوں کی بات کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی، ولیوں کی باتیں ہوتی ہیں، حضرت صاحب کی، پیر صاحب کی باتیں ہوتی ہیں تو دل کھیل اٹھتے ہیں، ہاں جی ہاں یہ بھی مانتے ہیں ہمارے پیروں بزرگوں کو، اور جب ایک اللہ کی بات ہوتی ہے تو یہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی حالت پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں نے ہدایت کا دروازہ خود ہی اپنے لیے بند کر رکھا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون والنصارى جو نصارہ تھے، من آمن باللہ جو بھی اللہ پہ ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے،
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے خوف ہے نہ ہی انہیں قیامت کے دن کسی قسم کا غم لاحق ہوگا۔ آیت کا سیدھا سادہ مفہوم جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آخرت کی جو کامیابی ہے وہ کسی نسب کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، کسی خاندان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، کسی قبیلے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی جو ہے نا خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے رہا ہو، یہودیوں سے رہا ہو، عیسائیوں سے رہا ہو، صحابی سے رہا ہو، مسلمانوں سے ہو، جو بنیادی بات ہے جس پہ انحصار ہے قیامت کے دن نجات کا، وہ تو ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ ایمان اور اعمال صالح جو ہے یہ بنیاد ہے آخرت کی نجات۔ اس کا سیدھا سادہ مفہوم جو ہے وہ تو یہ ہے، لیکن جن لوگوں نے اس آیت سے غلط مطلب اخذ کیا اور وہی بات جو دلوں بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، جو تو قرآن کو تعصب سے اور کسی خاص مقصد کو سامنے رکھ کے نہ پڑھے، اپنے دل کو بالکل صاف رکھے اور سیدھا سیدھا سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے تو ہدایت ہے۔ لیکن جو آدمی پہلے سے ایک نظریہ بنا لے کہ میں نے یہ نظریہ قرآن سے ثابت کرنا ہے، اسے گمراہ کرتا ہے قرآن۔ قرآن جو ہے ہدایت بھی ہے اور قرآن گمراہی بھی ہے، دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس سے۔ جو آدمی پہلے سے اپنے نظریات بنا لے اور ان نظریات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے آیتیں تلاش کرنی شروع کر دے، اسے اپنے مطلب کی آیتیں مل جائیں گی گمراہی کے لیے، جس طرح غلام احمد قادیانی کو مل گئیں، جس طرح پرویز کو مل گئیں، یا دوسرے جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں، چکڑالوی لوگ ہیں، اہل قرآن ہیں، ان سب کو اپنے مطلب کی آیتیں قرآن سے مل جاتی ہیں اور یہ گمراہ ہوتے ہیں، قرآن کے ذریعے ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جی کی جو تفسیر اپنی رائے سے کرتا ہے، اپنی عقل سے کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چیز اپنی رائے والی نہیں ہے، نہ ہی اپنی عقل والی بات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ نے کیسے سمجھا اس قرآن مجید کو، صحابہ نے کیا مفہوم بتائے ان آیات کے۔ تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر آج بھی موجود ہے، اور اسلاف کے جو تفسیریں ہیں، تعبیریں ہیں، تشریحیں ہیں، وہ پہلے سے الحمدللہ موجود ہیں۔ لہذا ان سے باہر اگر جائیں گے تو گمراہی۔ اس کا سیدھا مفہوم جو ہے وہ تو یہی ہے کہ جو بھی ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن بے شمار آیات ہیں قرآن مجید کی ایسی جن سے یہ پتہ چلتا ہے آج اگر کوئی آدمی یہودیت پہ ایمان لائے، اللہ پہ اور یوم آخر پہ، اور نیک اعمال کرے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائے، تو وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عیسائی اللہ پہ بھی ایمان لاتا ہے، یوم آخر پہ بھی ایمان لاتا ہے، اس کے اعمال بھی صالح ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتا تو جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح عیسائیوں کا یا صابیوں کا مسئلہ ہے، یہودیوں کا مسئلہ ہے۔ لہذا آیت کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودی تھے، ان میں سے جو بھی آدمی ایمان لایا، یوم آخر پہ ایمان لایا، اللہ پہ ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا، وہ جنت میں جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہودی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آدمی اللہ پہ ایمان لایا، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا،
اور پھر یوم آخر پہ ایمان لایا اور پھر اس کے اعمال بھی صالح ہوئے، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن آج کی بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ پہ ایمان لاتا ہے، یوم آخر پہ ایمان لاتا ہے اور اعمال صالح بھی کرتا ہے، جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتا، جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس آیت نے پہلے ادیان کو منسوخ کر دیا ہے۔ ان ادیان پہ ایمان ہم لاتے ہیں، ان کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، ان رسولوں پہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اس آیت نے ان ادیان کو منسوخ کر دیا ہے، لہٰذا ہم اس بات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ادیان منسوخ ہیں۔ وہ ادیان اپنے زمانے میں بالکل برحق تھے، اور جب اللہ کے رسول نے یہاں تک بات ارشاد فرما دی کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے، ان کے لیے بھی چارہ کار نہیں ہے اس کے بغیر کہ وہ مجھ پہ ایمان لائیں تو جنت میں جائے، اس سے بڑی بات کیا ہو؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میری رسالت کے بعد آ جائیں، انہیں بھی مجھ پہ ایمان لانا پڑے گا بطور رسول، جب وہ جنت میں جائیں گے۔ اب اس سے اگر کوئی آدمی یہ مطلب اخذ کرتا ہے میری یہودی جو ہے وہ بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اپنے پیغمبر پہ ایمان لاتے ہیں، اس آیت کے حوالے سے یا اس آیت کے تشریح سے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ عیسائی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں، اعمال صالح کرتے ہیں، لہذا وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ صابی اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخر پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اعمال صالح بھی کرتے ہیں، لہذا وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ جو وحدت ادیان ثابت کرنا ہے اس آیت سے، یہ بالکل باطل۔ وحدت ادیان کا عقیدہ ثابت کرنا اس آیت سے یہ بالکل باطل ہے۔ دین سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اپنے زمانے میں وہ دین برحق تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیت برحق تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائیت برحق تھی، یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں صابیت جو ہے وہ برحق تھی، لیکن آج وہ ادیان جو ہیں وہ قرآن مجید نے منسوخ کر دیے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی آدمی دین لے کے آئے گا، خواہ ہندو مت ہو، خواہ آریہ مت ہو، یا یہودیت ہو، صابیت ہو یا عیسائیت ہو، جو بھی کوئی دین اسلام کے علاوہ لے کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت نے پچھلے سارے ادیان کو منسوخ کر دیا، لہذا وحدت ادیان کا عقیدہ ثابت کرنا اس آیت سے یہ بالکل باطل۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رسول بما لا تهوى انفسهم، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا، ایسا رسول لا تهوى انفسهم، جس نے ان کی خواہشات ماننے سے انکار کر دیا، جو ان کی خواہشات پہ نہ چلا۔ فریقاً کذبوا، تو کیا کیا انہوں نے، اہل کتاب نے ان پیغمبروں کو جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون، اور بعض انبیاء جو تھے ان کو قتل تک کر دیا۔ یہ یہودیوں کے جرائم میں سے ہے۔ اول تو یہودیوں نے وہی معاملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، قتل کے معاملے میں بھی ان کی خواہش یہ تھی کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ زنا کے معاملے میں بھی یہودی یہ چاہتے تھے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ فیصلہ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں معاملات میں ان کی بات نہیں مانی تو معاملہ وہی کیا، یہودیوں نے کذبوا، جھٹلا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان نہیں لائے۔
اور پھر خود اپنے پیغمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہوئے قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، یہودیوں نے یہ خود بات کہی اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ۔ اتنی ظالم قوم ہے یہ، اتنی خبیث قوم ہے یہ، اپنی زبان سے کہا عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کا رسول تھا اس کو قتل کیا ہم نے۔ مانا یہ کہ اللہ کا رسول تھا اور اللہ کا رسول سمجھتے ہوئے قتل کر دیا۔ اس قوم سے آج کس بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے؟ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہیں ساری کی ساری جنگیں بھڑکانے والے یہودی ہیں، جتنی بھی قتل و غارت ہوتی ہے، جتنی بھی خون ریزی ہو رہی ہے پورے دنیا میں، یہ سارے کے سارے محرک یہودی قوم ہیں، جنہیں اللہ کا رسول قتل کرنے میں کوئی دریغ نہیں، ان کے لیے عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے فرمایا کہ یہودیوں کے جرائم میں سے ایک یہ جرم بھی ہے کہ اگر پیغمبر نے ان کی بات نہیں مانی، ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلا، اس کو جھٹلا دیا، اور اس سے بھی اگر زیادہ غصہ لگا تو پیغمبر کو قتل تک کر دیا، جس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہودی کس درجہ کے مجرم تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اگر شریعت کا کوئی حکم ایسا ہو جو اپنی طبیعت کو نہ لگے، جس کو طبیعت نہ مانے، اپنی طبیعت کی بات ماننی چاہیے یا رسول کی بات ماننی چاہیے؟ یہ تو یہودیوں والی حرکت ہے، یہودیوں والا گناہ ہے کہ انسان کہے جی میرا دل نہیں مانتا، میری طبیعت نہیں چاہتی۔ ہاں جی ہے تو حدیث میں بات تو ہے، حدیث تو صحیح ہے، لیکن طبیعت نہیں مانتی، دل نہیں مانتا، قرآن کی آیت تو ہے، یہ بالکل یہودیوں والا جرم ہے یہ۔ ہاں جی قرآن جی کی جو قرآن خوانی ہے حدیث سے تو واقعی ثابت نہیں ہے، قرآن سے تو واقعی ثابت نہیں ہے، رسم کل جو ہے یہ حدیث سے تو واقعی ثابت نہیں ہے، رسم چیلم جو ہے یہ واقعی قرآن سے یا حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن ہمارے مولوی تو بتاتے ہیں طبیعت نہیں مانتی، طبیعت نہیں۔ یہ بات جو ہے ایک بدعت میں نہیں، یہ ساری بدعتیں جتنے بھی ہیں ان ساری بدعتوں کا یہی حال ہے کہ بدعتوں میں انسان اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کی اتباع کرتا ہے، اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کرتا۔ یہ یہودیوں والا گناہ ہے، جو چیز دل کو اچھی لگے، قرآن خوانی اچھی لگی وہ کر لیا، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، صحابہ کرام کا عمل نہیں دیکھا، چیلم دیکھا، دل کو طبیعت لگی اچھی بات وہ کر لی، اللہ کے رسول کا عمل نہیں دیکھا۔ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کا دل کو اچھی بات لگی، اپنی مرضی کو اچھی لگی، لہذا کر لیا، اللہ کے رسول کا عمل نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کا حکم نہیں دیکھا۔ بالکل یہ وہی بات ہے یہودیوں والی کہ جو چیز اپنی خواہش کے مطابق ہوئی پیغمبر کی اس کو قبول کر کے اس پہ ایمان لے آئے، اور جس چیز کو اپنی طبیعت نے نہ مانا، اپنی خواہش کو نے نہ مانا، اس بارے میں رسول کو جھٹلا دیا، اپنے آپ کو نہیں جھٹلایا، اپنی بات نہیں چھوڑی، اپنی ضد پہ قائم رہے، اپنی ہٹ پہ قائم رہے، اور نہیں جی نہیں یہ تو بزرگوں نے فرمایا ہے، یہ تو فلاں حضرت صاحب نے بتایا ہوا ہے، یہ تو فلاں پیر صاحب نے بتایا ہوا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دینا، اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دینے کا مطلب اللہ کے رسول کو جھٹلانا ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کوئی ایسی بات مسلمانوں کو نہیں بتانا چاہتا جو ان کی عقل میں نہ آئے، جو ان کی سمجھ سے اونچی ہو، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول کو جھٹلایا جائے،
لوگ کہیں گے جی یہ بات تو ہماری عقل میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے رسول یہ بات کیسے فرما سکتے ہیں؟ اللہ کا رسول جھٹلایا جائے گا پھر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ عمل نہ کرنا دوسرے معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلانا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وارننگ دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو جھٹلانے کے بعد، انبیاء کو قتل کرنے کے بعد وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَحَاسِبُوا، اور انہوں نے گمان کر لیا، انہوں نے یہ سمجھ لیا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اب ان پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی انہیں پکڑے گا نہیں۔ یہ ایک اور فتنہ ہے کہ انسان گناہ بھی کرے اور گناہ کے انجام سے نہ ڈرے، اللہ کی نافرمانی بھی کرے اور اللہ کی نافرمانی کے بعد اللہ کی پکڑ سے ڈرے بھی نہ۔ یہ دوسرا جرم ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فتعلمون کیف نذیر، کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گیا ہو جو آسمانوں میں ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے زمین میں دھسا دے اور زمین جو ہے یہ لرزنے لگے، زلزلے آنے لگے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس اللہ سے بے ڈر ہو گیا ہو جو اگر چاہے تو تمہارے گناہوں کی پاداش میں آسمانوں سے تمہارے اوپر پتھر برسانے شروع کر دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ چل جائے میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے، پھر تمہیں پتہ چل جائے میرا عذاب کیسے آتا ہے، پھر تمہیں پتہ چل جائے میری پکڑ کیسے ہوتی ہے۔ سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسے ہی یہ بات ارشاد فرمائی، افامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتن وہم نائمون، کیا یہ گناہگار لوگ جو ہیں یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں ان یاتیہم باسنا بیاتن وہم نائمون، ہمارا عذاب ان پہ اس حال میں آئے کہ بڑے عیش کی نیند سو رہے ہوں راتوں کو اپنے گھروں میں، مزے کی نیند سو رہے ہوں اے سی لگا کے، گہری نیند سو رہے ہوں، یاتیہم باسنا، اور ہمارا عذاب جو ہے اسی حالت پہ انہیں آ لے۔ افامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا عذاب دن کے وقت ان میں اس حال پہ آئے کہ وہ کھیل تماشوں میں لگے ہوں؟ بڑا ڈرایا ہے اللہ نے، اور یہ اور جرم ہے کہ انسان اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے۔ فرمایا کہ یہودیوں نے پہلے تو انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کو قتل کیا، وَحَاسِبُوا أَن لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور پھر یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی ان پہ، وہ بڑے اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا ان کو، ان کا تو سادات خاندان سے تعلق ہے، ان کی تو 7 نسلیں معاف ہیں، 70 گناہ معاف ہیں ان کے، یہ تو بزرگوں کی نسل ہے، انہیں اللہ کچھ نہیں کہے گا۔ ہمارے جاننے والے تھے، پیری مریدی میں پھنسے ہوئے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ جو پیر ہے بدبخت اپنے مریدوں کی جو لڑکیاں ہیں یا ان کی عورتیں ہیں ان کے ساتھ بدکار ہے، یہ بدکار، اور پتا تھا انہیں جب کہا جاتا تھا تو مانتے تھے کہ ہاں جی ہے ایسے کہتے تھے، لیکن اللہ کا کوئی راز ہوگا اس میں بھی کوئی راز ہوگا اللہ کا۔ یہ ہے بے خوف ہو جانا اللہ کی پکڑ سے۔ پتہ ہے ذرا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن پیروں کی، فقیروں کی، درویشوں کی عقیدت نے ایسا جکڑ رکھا ہے، جہالت نے ایسا تباہ کر رکھا ہے، شرک نے ایسی مت مار رکھی ہے کہ سمجھتے یہ ہیں کہ اس میں بھی اللہ کا کوئی راز ہے، اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی اگر یہ گناہگار ہے۔
اور بات بالکل وہی ہے جو ابو جہل بھی کہتا تھا. جب ابو جہل مکے میں تھا اور سزا دیتا تھا آل یاسر کو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا بڑے ظلم کے ساتھ، اور اپنے جو ایمان لانے والے رشتہ دار تھے رسیوں سے جکڑ کے قید میں ڈال دیتا تھا. حضرت بلال کو، حضرت خباب کو اذیتیں پہنچاتے تھے، تو ساتھ یہ کہتے تھے اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. یہ ہے وہی یہودیوں والا جرم. جا کے بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ کے اسے یہ بات کہی تھی، یا اللہ اگر ہم واقعی جھوٹے ہیں اور یہ محمد واقعی سچا ہے، امطر علینا حجارۃ من السماء، تو یا اللہ آسمانوں پہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں برسا دیتا؟ اویتنا بعذاب علیم، یا ہمارے اوپر عذاب علیم کیوں نہیں آ جاتا اگر یہ سچا ہے؟ اور یہ بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے ایک انسان کو پتہ ہو میں گناہ کر رہا ہوں اور پھر وہ اس وجہ سے غافل ہو جائے کہ اللہ پکڑ نہیں رہا مجھے، اللہ کی طرف سے سزا نہیں مل رہی مجھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بڑی طویل مہلت دیتے ہیں بندے کو توبہ اور استغفار کے لیے، بڑی مہلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ گناہ سے باز آ جائے، گناہ چھوڑ دے، توبہ اور استغفار کر لے. اللہ نے بڑی مہلت دی، 12-13 سال مہلت دی ابو جہل کو، 13 سال مہلت دی، اور وہ ظلم کرتا رہا. جو ہجرت کرنے والے تھے ان پہ ظلم کیا، حبشہ جانے والوں پہ ظلم کیا، جو مکہ میں رہنے والے تھے ان پہ ظلم کیا، ہر طرح کا ظلم کیا. اور ساتھ یہ کہتا تھا اویتنا بعذاب علیم، اے محمد اگر تو سچا ہے تو ہمارے اوپر عذاب علیم لے آ، عذاب کیوں نہیں آتا ہمارے اوپر؟ لیکن 13 سال کے بعد جو عذاب مانگتا تھا اللہ وہ عذاب لے آیا. جتنے بھی ہز ایکسیلنسی تھے سارے کے سارے میدان جنگ میں ان لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئے جن کے بارے میں آخری سانس میں بھی اس نے ابو جہل نے کہا کاش مجھے کوئی بڑا سردار آ کے میری گردن اتارتا ہے، تم چرواہے ہو میرے اوپر چڑھ گیا ہو، میری گردن اتار رہے ہو، مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ تم چرواہے ہو کہ میرے اوپر چڑھ گیا، میری گردن کاٹ رہے ہو، کاش کوئی بڑا سردار آ کے میری گردن کاٹتا. اس طرح ذلیل و رسوا ہو کے مرے. ابو لہب اس جنگ بدر کی خبر سن کے مر گیا. اس طرح ذلیل و رسوا ہوئے. عذاب آیا، اللہ کا عذاب آتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ عذاب نہیں آتا، اللہ کی پکڑ آتی ہے. جو سود کھاتا ہے پکڑ آتی ہے اس پہ، جو رشوت لیتا ہے اس پہ عذاب آتا ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے عذاب آتا ہے اس پہ، جو حرام کھاتا ہے عذاب آتا ہے اس پہ. یہ بات غلط ہے کہ اللہ کی پکڑ نہیں آتی. بات یہ ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ رحمان اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو مہلت دیتا ہے. یہ بات پکی ہے کہ اللہ نے فرمایا میں مہلت دیتا ہوں لوگوں کو. لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لو کہ اللہ پکڑتا نہیں ہے. فرمایا وحاسبوا، اگلا ان کا جرم یہ تھا انہوں نے یہ گمان کر لیا، یہ سمجھ لیا اللہ تکون فتنۃ، ان پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ان پہ کوئی فتنہ نہیں آئے گا، اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی ان پہ، وہ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں. آگے فرمایا وہ گئے بہرے بن گئے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے الفاظ کے ساتھ نصیحتیں کی، کس طریقے سے اللہ نے تنبیہ کی ہے. واقعات تو یہود و نصارہ کے ہیں لیکن سخت تنبیہ ہے مسلمانوں کے لیے. اللہ کی نافرمانی کر کے کہیں اللہ کی سزا سے اور اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو جانا. جن لوگوں پہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہو فلاں پکڑا گیا، فلاں پکڑا گیا، فلاں پکڑا گیا، کتنے بندوں کو مروا دیا، ایک ایک آدمی نے 100 قتل کیے ہوئے تھے، آج وہ خود پھنسا ہوا ہے. اللہ کا عذاب آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہاں جی مروا دیا کراچی میں لوگوں کو. ہاں جی یہ تو عوامی قوت تھی جو ہم نے ظاہر کی ہے وہاں پہ. کہاں گئی وہ آج عوامی قوت جسے کہتا تھا جی میری ماں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ،
آج جیل میں پڑے ہو، تمہاری ماں کی دعائیں آج کہاں گئی ہیں؟ یہ تو بات ایسی پکی ہے کہ جتنے بھی بچیوں کو تم نے مروایا تھا جامعہ حفصہ میں، ایک ایک بچی کے ایک خون کے ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا، وہ ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا، ایک ایک بچی کا نہیں، خون کے ایک ایک قطرے کا حساب ہونا ہے۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ اللہ کی دیر گیری سے بے خوف مت ہو جاؤ، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت پکڑ آتی ہے، نہ دن کو چین ہوگا نہ رات کو آرام ہوگا۔ ایسی سزا اللہ دے گا، لا یعذبہ احد، کسی ایسی سزا، ایسا عذاب جو کسی کو نہیں دیا ہوگا، بلا یوسک وساکہ احد، ایسی پکڑ اللہ پکڑے گا کہ ایسی پکڑ کسی دوسرے نے نہیں کی ہوگی۔ اس وقت جب مارا تھا اس وقت خبیث کہتا تھا نہیں جی 100-150 لڑکیاں تھیں اس میں، اور کچھ عرصہ گزر گیا نہیں جی 30-32 تھیں، اور بیوقوف اور احمق اب کہتا ہے نہیں جی نہیں، اندر تو کچھ بھی نہیں تھا، اندر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہو۔ اللہ نے تو ایک ایک کا گن گن کے نام لے رکھا ہے، اللہ تو ایک ایک کو جانتا ہے۔ احصاہم، اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے خود پیدا کیا ہو اور اللہ کو نہ پتا ہو میں نے کس کو پیدا کیا ہے۔ الا یعلم من خلق، جس اللہ نے پیدا کیا ہے کیا وہی نہیں جانے کا؟ اس کو تمہاری رپورٹوں کی ضرورت ہے؟ اسے تمہاری گواہیوں کی ضرورت ہے؟ وہ تو خوب جانتا ہے جتنے قتل تم نے کروائے ہیں، اس کے علاوہ بھی تم نے قتل کروائے ہیں، اس کے علاوہ بھی تم نے ظلم کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی تم نے اللہ کے رسول کی گستاخی کی ہے، استہزاء کیا ہے، دین کا مذاق اڑایا ہے، ٹھٹھا کیا ہے۔ وہ پکڑ کیوں نہیں آئے گی؟ اس کا بدلہ اللہ کیوں نہیں لے گا؟ اس دنیا میں بھی لے گا اور آخرت میں بھی لے گا۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من قرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ اولم یہد لہم، کیا ان لوگوں کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے؟ کتنی بستیوں کو ہم نے تم سے پہلے ہلاک کر دیا، کتنے سرکش لوگ تھے، کتنے باغی تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے، کتنے تھے اللہ کو جھٹلانے والے۔ کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، ان کی بستیوں سے آج یہ گزر کے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں ان میں۔ ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، کیا یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ وہی بستیاں ہیں جن پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، جہاں کے رہنے والے اللہ کے نافرمان تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَمُوا وَسَمُّوا، اچھے بھلے جاننے والے تھے، بصیرت والے تھے، عقل رکھنے والے تھے، دماغ رکھنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود عمو وسمو، اندھے اور بہرے بن گئے، آنکھیں بند کر لیں، کان بند کر لیے۔ ثم تاب اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی ہم نے ان پہ مہربانی کی، اندھے اور بہرے بن کے رہے، باغی اور سرکش بنے رہے، گناہوں میں مبتلا رہے، اس کے باوجود بھی تاب اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ گناہگاروں کے لیے اللہ بڑا ہی رحمان اور رحیم۔ اتنے گناہوں کے باوجود انبیاء کو قتل بھی کیا، انبیاء کو جھٹلایا بھی، اندھے بھی بن گئے، یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہمیں پکڑے گا نہیں، جرائم پہ جرائم کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان جرائم کے باوجود ثم تاب اللہ، اللہ نے پھر ان پہ نظر کرم فرما دی۔ فلسطین میں بخت نصر نے تباہ کر دیا انہیں یہودیوں کو، اور پھر 40-50 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایرانیوں کے ذریعے نجات دلائی بخت نصر سے انہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر تم پہ مہربانی کی، شاید تم بندے بن جاؤ، شاید انسان بن جاؤ۔ بَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
ہم جھٹکے دیتے رہتے ہیں لوگوں کو، عذاب دیتے رہتے ہیں لوگوں کو، لعلہم یرجعون، شاید وہ ہماری طرف رجوع کریں، شاید وہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم تاب اللہ علیہم، اللہ نے پھر ان پہ نظر کرم فرمائی، ثم عموا وصموا، لیکن وہ ایسے خبیث تھے، ایسے اندھے تھے عقل کے، ثم عموا وصموا، وہ پھر اندھے اور بہرے بن گئے، پھر گناہوں میں ملوث ہو گئے، جو حرکتیں پہلے کرتے تھے، جو جرائم پہلے کرتے تھے، پھر وہی جرائم کرنے شروع کر دیے۔ ثم عموا وصموا، فرمایا کثیر منہم، اکثریت کا یہی حال رہا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، فرمایا کہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے ان کو آنکھ اور کان اور دماغ نہیں دیے تھے، فرمایا کہ ہم نے انہیں آنکھیں بھی دی تھیں، کان بھی دیے تھے، دماغ بھی دیے تھے، لیکن انہوں نے دماغ سے سوچا نہیں، کانوں سے سنا نہیں، آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم دنیا میں بات سن لیتے اور نَعْقِلُ یہ عقل سے کام لیتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ یہ دماغ اور آنکھ اور کان جو ہیں، یہ ڈالر اور ریال کمانے کے لیے اللہ نے نہیں دیے، بہت اکثریت اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے یہ دنیا کمانے کے لیے دیا ہے، دنیا چلانے کے لیے دیا ہے، یہ دنیا کمانے اور دنیا چلانے کے لیے اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ نے یہ دل اور دماغ، آنکھ اور کان اس لیے دیے ہیں، ہدایت تلاش کرو، میری طرف آنے کا راستہ تلاش کرو، آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، دماغوں سے سوچو، ہدایت کا راستہ کس طرف جاتا ہے، اندھے بن کے نہ زندگی بسر کرو، فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ زندگی برباد اور تباہ ہو جائے گی اگر ایسے معاملات میں گزار دی، دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے، دوبارہ آنے کی خواہش کرے گا انسان، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمِينَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، یا اللہ جہنم دیکھ لی، تیرے فرشتے دیکھ لیے، یا اللہ عذاب دیکھ لیا، پکڑ دیکھ لی، فرجینا، یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں پھر بھیج دے، انا صالحون، یا اللہ بڑے نیک پرہیزگار بن کے رہیں گے، نعمل صالحون، یا اللہ بڑے نیک بنیں گے، بڑے پاک اور پرہیزگار اور متقی بن کے رہیں گے۔ فرمایا یہ میرا قانون نہیں ہے، ماں کے پیٹ سے ایک دفعہ نکل آئے ہو دوبارہ ماں کے پیٹ میں جانا ممکن نہیں، یہ قانون نہیں۔ اس دنیا سے برزخ میں چلے جاؤ گے، برزخ سے اب دوبارہ دنیا میں روحوں کا آنا ممکن نہیں ہے، اور نہیں ہر ہفتے ہر جمعرات روحیں آتی ہیں، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اگر روحیں جاتی ہیں آتی ہیں برزخ سے، مرنے کے بعد روحیں آتی ہیں، تو کبھی کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں جا کے دکھائے ہمیں، قرآن اور حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے۔ عبداللہ بن جابر کے باپ نے، حضرت جابر نے تمنا کی تھی، یا اللہ تو مجھے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، میں اپنے اعزاء و اقارب کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہید کو اللہ تعالیٰ کتنے درجے دیتے ہیں، شہید کو اللہ تعالیٰ کتنی فضیلت دیتے ہیں، میں اپنے اعزاء و اقارب کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جابر کوئی اور بات پوچھ لو، اور کوئی سوال کر لو، اور کوئی بات مانگ لو، یہ میرا قانون نہیں ہے کہ دوبارہ تمہیں میں دنیا میں بھیجوں، یہ میرا قانون نہیں۔ ہمارے یہاں ہر روز ہر ہفتے ہر جمعرات کو جو ہے روحیں آتی ہیں، حلوے کھاتی ہیں، منڈے کھاتی ہیں، کھیرے کھاتی ہیں، روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، پیسے چاہیے، ایسا تماشا بنا رکھا ہے دین کو، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسا کھیل بنا رکھا ہے، ایسا احمق اور بیوقوف بنا رکھا ہے، اور دنیا بھی مت ماری ہوئی ہے۔ اللہ نے بار بار یہ جو فرمایا نا، میں نے تمہیں عقل دی ہے، میں نے تمہیں دماغ دیا ہے، میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، میں نے تمہیں کان دیے ہیں، لعلکم تشکرون، میرا شکر کرو، میری طرف رجوع کرو۔
وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ۔ فرمایا کہ ثم عمو و سمو، وہ پھر اندھے اور بہرے بن گئے، ان میں سے اکثریت، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح دیکھ رہا ہے جو کام وہ کرتے ہیں۔ جو بھی آدمی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اللہ کی نظر میں ہے، اللہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو بتانا ہے نا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب محض بتانا نہیں ہے، یہ بڑی وارننگ ہے، وارننگ۔ باپ اپنے بیٹے کو غلط کام کرتے دیکھتا رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، یہ بھی غلط کام کر رہا ہے، یہ بھی غلط کام کر رہا ہے۔ پھر جب وارننگ دینی ہوتی ہے تو باپ کہتا ہے بیٹا جو تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس دیکھنے تک یہ معاملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اگر تم نے آئندہ کیا تو جوتے پڑیں گے، آئندہ ایسی حرکت کرو گے تو میں تھپڑ لگاؤں گا، باہر آ جائے اس کام سے۔ یہ وارننگ ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جو کام تم کر رہے ہو۔ اور اگر انسان اتنی ہی بات پہ ایمان لے آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، انسان کے اعمال کے اصلاح کے لیے یہی ایک بات کافی، ایک ہی بات جو ہے انسان کو سارے گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے بہت ہے۔ انسان اس بات پہ ایمان لے آئے اور اس بات کی طرف دھیان رکھے اللہ مجھے دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے حوالے سے ایک دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سعودی عرب میں تو خاص طور پہ بڑا اچھا ماحول بن جاتا ہے۔ فی الواقعی نیکیوں کا موسم بہار جسے کہا جا سکتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے ہر آدمی کو نظر آتا ہے۔ تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، ذکر اذکار کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے خیر خواہی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، رات کو قیام ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ علماء فضلاء قراء جو ہیں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک بڑا ہی اچھا ماحول بن جاتا ہے اور انسان کے اندر نیکی حاصل کرنے کا بہت زبردست جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں بھی کوئی نیکی کا کام کروں، نیکی کی تڑپ پیدا ہو جاتی۔ نیک اعمال کرنا یہ الحمدللہ بڑی سعادت کی بات ہے، بہت سعادت کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمیں ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہم کر رہے ہوں جس سے ہماری نیکیاں ساتھ ساتھ ضائع ہو رہی ہوں یا ہماری نیکیاں قبول ہی نہ ہو رہی ہوں۔ اپنی جگہ پہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو دن رات بڑی محنت کرتے ہیں، ہم تو دن رات بڑی تلاوت کر رہے ہیں، ہم تو دن رات نفل پڑھ رہے ہیں، دن رات اللہ کو خوش کرنے والے کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں ہماری وہ نیکیاں کوئی درجہ حاصل کرنے کے بجائے بالکل ضائع جا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی اچھی مثال کے ساتھ یہ ہمیں بات بتائی، لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو بڑی محنت سے سود کاٹتی ہے اور سود کاٹنے کے بعد خود ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو یہ شرک کے حوالے سے آیت، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ دھیان رکھو ایسے نہ ہو کہ پہلے تو تم نیک عمل کرتے رہو، نیک عمل کا ڈھیر اکٹھا کر لو، لیکن نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام کرتے جاؤ جس سے وہ سارے کے سارے نیک عمل برباد ہو جائیں، سارا کاتا ہوا سود جو ہے وہ ٹوٹ جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اس حوالے سے دو باتیں تو عقیدے کے اعتبار سے ہیں اور دو باتیں اعمال کے اعتبار سے ہیں جن پہ عمل کرنا ضروری ہے نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے۔ نیک اعمال قبول ہونے کے لیے دو چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے یا ایمان سے ہے۔ وہ دو چیزیں جو ہیں وہ تو ہے انسان شرک نہ کرے اور بدعت نہ کرے۔ شرک کے ہوتے ہوئے، بدعت کے ہوتے ہوئے انسان کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا
جب تک انسان اس بدعت کو ترک نہ کرے، شرک کو ترک نہ کرے. اور یہ الحمدللہ اتنی کثرت کے ساتھ اس کا یہاں بیان ہوتا ہے کہ تقریباً ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے. جن چیزوں کا تعلق اعمال سے ہے ان میں سے ایک تو حرام کمائی. حرام کمائی کے ہوتے ہوئے انسان کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے. بڑی معروف حدیث ہے کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے اور محدثین نے اس لمبے سفر سے دو چیزیں مراد لی ہیں. لمبے سفر سے دو چیزیں مراد لی ہیں، ایک تو حج کا سفر اور ایک جہاد فی سبیل اللہ کا سفر، قتال کا سفر. دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج مبرور کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پچھلے. اور جہاد کے بارے میں بھی فرمایا کہ شہید کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے جہاد کے لیے یا حج کے لیے، اور آ کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے، یا رب یا رب یا رب مجھے معاف کر دے. اللہ اس کو کیسے معاف کرے، اللہ اس کی کیسے دعا سنے، جب کہ اس کا کھانا حرام، جب کہ اس کا پینا حرام، جب کہ اس کا پہننا حرام. جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کھانا پینا حرام ہے، جس کا پہننا حرام ہے، جس کا مال حرام کمائی کا ہے، اس کی دعا قبول نہیں، اس کی عبادت قبول نہیں. اور الگ حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حرام کمائی کا صدقہ بھی قبول نہیں کرتے. حرام کمائی کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ الحمدللہ دروس میں بیان ہوتی رہتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ حرام کمائی کی جو بڑی بڑی قسمیں ہیں جن میں لوگ جہالت کی وجہ سے ملوث ہیں، ان میں سب سے بڑا جو حرام کمائی کا ذریعہ سود ہے، جس کی لوگ پرواہ نہیں کرتے. سود کھانے اور کھلانے والے پہ لعنت بھی ہے، اور جہنم کی وعید بھی بڑی صاف ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ سزائیں ہیں. معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خون کے سمندر میں غوطے کھا رہا ہے، فرشتہ اس کو باہر سے پتھر مار رہا ہے، وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، پھر وہ پتھر مارتا ہے، آگے چلا جاتا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ بہت بڑا پیٹ ہے اس کا، اور اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں پیٹ میں، سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں پیٹ میں جو سود کھاتا ہے. یہ جو کاغذ کا نوٹ دیکھتے ہیں ہم، یہ کاغذ کا نوٹ نہیں ہے، یہ سانپ اور بچھو ہیں، سانپ اور بچھو ہیں. یہ جہنم کا انگارہ ہے. یہ جو کاغذ کا نوٹ ہے اس کو کاغذ کا نوٹ نہ سمجھیں. یہی کاغذ کا نوٹ سانپ اور بچھو بن جائے گا، یہ کاغذ کا نوٹ انسان کے لیے آگ کا انگارہ بن جائے گا. دوسری حرام کمائی وراثت کھا جانا. یتیم کی وراثت کھا گیا، بہنوں کی وراثت کھا گیا. اور بہنوں کی وراثت کھانے کا تو عام رواج ہے ہمارے پنجاب میں. ہاں جی، بہن نے معاف کر دیا. معاف تو بد نصیب بھائی کو کرنا چاہیے کہ بہن جو ہے وہ تو کمانے والی نہیں ہے، بدبخت تم تو کمانے والے ہو. اگر معافی کرانی ہے تو خود معاف کرو، خود اس کو حصہ دو وراثت کا، اپنا بھی حصہ دو اس کو. حرام مال ہے یہ وراثت بہنوں کا کھا جانا یا بیٹیوں کی وراثت نہ دینا، حرام ہے یہ، جہنم کی آگ ہے یہ. لیکن وہی بات ہے کہ دنیا میں تو یہ مال بڑا میٹھا لگتا ہے. فرمایا کہ دنیا کا مال بڑا سرسبز ہے، بڑا میٹھا ہے یہ، لیکن آخرت میں بڑا کڑوا ہوگا. یہ آخرت میں بڑا کڑوا. فرمایا کہ دنیا کی مٹھاس، آخرت کی کڑواہٹ. دنیا کی کڑواہٹ، آخرت کی مٹھاس، بالکل معاملہ الٹ ہے. اور پھر اس کے بعد ناپ تول میں کمی کرنا. ناپ تول میں کمی کرنا مال کو، سارے مال کو حرام کر دے گا. حرام چیز کا کاروبار کرنا. شراب حرام ہے. کتنے یورپ میں اور امریکہ میں لوگ ایسے ہیں، مسلمان ہیں، اپنا بزنس چلانے کے لیے حرام، پتہ ہے یہ چیز حرام ہے، کاروبار کر رہے ہیں، حلال کمائی کو بھی حرام کر لیتے ہیں. حرام مال کی تجارت کرنا بھی مال کو حرام کر دیتا ہے، وہ بھی منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جوا بھی حرام ہے.
پرائز بانڈ ہیں یا دوسری لاٹریاں ہیں، جتنے بھی قسمیں ہیں جوئے کی، اور آج کل اچھا جی ایک گاہک بناؤ تو تمہیں اتنا ملے گا، وہ آگے 10 گاہک بنائے، وہ آگے 10 گاہک بنائے، وہ آگے 10 گاہک بنائے، سراسر جوا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال مال کو حرام کرنے والی بات۔ مزدور کی مزدوری نہ دینا، مزدور کو مزدوری طے کرنے کے بعد مزدوری نہ دینا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، اللہ دشمن ہوں گے اس آدمی کا جو مزدوری طے کرنے کے بعد کام لے لیتا ہے پھر اس کے بعد مزدوری ادا نہیں کرتا۔ دوسری بات فرمائی کہ جو آدمی میرے نام پہ وعدہ کرتا ہے، میری قسم کھا کے وعدہ کر لیتا ہے اور میرا نام لینے کے بعد وہ وعدہ پورا نہیں کرتا، قیامت کے دن میں بھی اس کا بھی دشمن ہوں گا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی آزاد آدمی کو ڈالروں کے عوض بیچ ڈالے اس کے خلاف بھی قیامت کے دن میں دشمنی کروں گا، میں مقدمہ کروں گا اس کے خلاف۔ آزاد آدمی کو، مجاہدین کو نہیں، مجاہدین کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، مجاہدین کو بیچنا یہ پتہ چل جائے گا بدبخت انسان کو کہ کس طرح مجاہدین کو بیچا جاتا ہے، کس طرح ڈالر جو ہے وہ یورپ میں اکٹھے کیے جاتے ہیں، تمہارے بینکوں کا تمہیں پتہ چل جائے گا، یہاں نہیں تو قیامت کو تو پتہ چلنا ہی چلنا ہے، یہاں بھی چلے گا، آخرت میں بھی چلے گا۔ آزاد آدمی خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، آزاد آدمی خواہ وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، آزاد آدمی خواہ وہ عیسائی یا یہودی ہی کیوں نہ ہو، تم نے تو مسلمانوں کو بیچ دیا، مسلمانوں کی بیٹیوں کو بیچ دیا، مجاہدین کو بیچ دیا، اللہ کیوں نہیں حساب لے گا؟ فرمایا کہ میں دشمن ہوں اس آدمی کا جو مزدور کی مزدوری ادا نہ کرے، جو آزاد آدمی کو بیچ دے اور میرا نام لے کے وعدہ کرے پھر اس وعدے کو پورا نہ کرے، میں دشمن ہوں اس کا۔ اور پھر اسی طرح رشوت لینا دینا دونوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا لفظ بھی استعمال فرمایا، جہنم کا لفظ بھی استعمال فرمایا۔ لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں، لینے والا دینے والا دونوں لعنتی ہیں۔ اور پھر بتہ وصول کرنا، حرام خوری کی اتنی عادت پڑی ہوئی ہے، خود بیرون ملک بیٹھے ہیں، بتہ لے کے لوگوں کے لوٹ کے مال، چھین کے مال مجھے پہنچاؤ یہاں۔ کیسا ظلم ہے اور کتنی لمبی مدت تک اللہ کتنی ڈھیل دیتے ہیں۔ ثم تاب اللہ تعالیٰ نے مسلسل لمبی مدت دی، مسلسل مہلت دی اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے۔ اور پھر بتے بھی ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں بھتے وصول کیے جاتے ہیں۔ کس جرم کی پاداش میں؟ صاف حرام کمائی ہے۔ فرمایا کہ بھتہ لینے والا جہنم میں جائے گا، اس جنت میں نہیں جائے گا، جہنمی ہے بھتہ لینے والا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے۔ یہ تو حرام مال کے بارے میں ہے، اور دوسری جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں حرام مال کی، جھوٹ سے مال کمانا، دھوکے سے کمانا، فریب دے کے مال کمانا، جتنی بھی ساری کی ساری حرام قسمیں ہیں، حرام مال کے ہوتے ہوئے نیکیاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چھوڑ دے روزے رکھنے، چھوڑ دے نمازیں پڑھنی، چھوڑ دے تراویحیں پڑھنی۔ من لم یدع قول الزور والعمل بہ لیس للہ حاجۃ ان یدع شرابہ وطعامہ۔ اللہ محتاج نہیں ہے ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کا، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو۔ اللہ کے لیے نہ رکھو، اپنے آپ سنوارنے کے لیے، اپنے آپ میں تقویٰ لانے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کے لیے کچھ نہ کرو۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ محتاج ہے۔ لیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ جسے محض بھوکا رہنا ہے، رشوت نہیں چھوڑنی، بھوکا نہ رہے وہ۔ جسے سود نہیں چھوڑنا، وہ پیاسا نہ رہے۔ جس نے حرام مال کمانا نہیں چھوڑنا، وہ روزے نہ رکھے۔ اللہ کو ان روزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری بات، جس کے ہوتے ہوئے انسان کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے جب تک انسان وہ گناہ نہ چھوڑے۔ جب انسان حرام مال کمانا چھوڑ دے گا اور پھر توبہ کرے گا، پھر اللہ توبہ بھی قبول کریں گے،
اللہ روزہ بھی قبول کریں گے، اللہ نمازیں بھی قبول کریں گے، اللہ صدقہ خیرات بھی قبول کریں گے، لیکن پہلے حرام کمائی چھوڑے گا، شرط یہ ہے۔ اسی طرح دوسری بات، جس کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں کرتے، وہ ہے قطع رحمی۔ صاف حدیث ہے مسند احمد کی، صحیح حدیث ہے، قطع رحمی کرنے والے کا کوئی بھی نیک عمل اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اپنے دامن میں خود جھانک کے دیکھیں، کتنے ہیں ہم سے اپنے حقیقی بھائیوں سے بول چال بند ہے، بہنوں سے لڑائی ہے، بہنوں سے بول چال بند ہے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قرابت داروں سے، اپنے ماں باپ سے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، اپنے ماں باپ سے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ صلہ رحمی کا سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، ماں باپ کی ناراضی میں اللہ کی رضا، ماں باپ کے پاؤں میں جنت ہے، ماں باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، جس کا جی چاہے توڑ دے، جس کا چاہے قائم رکھے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی ناراضی کی وجہ سے اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ نہیں بولتا، اگر اسی نہ بولنے کی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ اپنے جو حقیقی بھائی ہیں ان سے تو کوئی گنجائش نہیں کہ انسان ان سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہے۔ ویسی بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، مہینہ گزر جائے، 2 مہینے گزر جائیں، 3 مہینے گزر جائیں، ناراضی کے بغیر کوئی بات نہیں ہے۔ ناراضی کے ساتھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 3 دن سے جو آدمی زیادہ گزار لے گا، اسی حالت میں مر گیا تو جہنم کا ملا چکھ کے جنت میں جائے گا، ویسے نہیں جائے گا۔ اور فرمایا جس آدمی نے 1 سال تک اپنے بھائی سے بول چال بند رکھی، اپنے بھائی سے لڑائی جھگڑا قائم رکھا، بول چال کے گناہ کے علاوہ اس پہ 1 قتل کا گناہ بھی آ جائے گا، 1 قتل کا گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ فرمایا کہ قطع رحمی جو ہے قیامت کے دن پل صراط کی بائیں جانب جا کے کھڑی ہو جائے گی۔ جس نے اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کیا، جس نے اپنی بہن کا حق ادا نہیں کیا، جس نے اپنے بیٹے اور بیوی کا حق ادا نہیں کیا، جس نے اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، قطع رحمی جہنم کے بائیں سمت کھڑی ہوگی اور وہ پل صراط عبور کر رہا ہوگا، اور پل صراط عبور کرنا جو ہے اللہ کی رحمت کے بغیر تو ممکن ہی نہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں پل صراط ہے کیا؟ فرمایا کہ بال سے باریک، تلوار سے تیز، اور اس پل صراط سے گزرنے سے پہلے حکم دے دیا جائے گا کہ تاریکی ہو جائے، ہر طرح کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ روشنی صرف ان لوگوں کے پاس ہوگی جنہوں نے صلہ رحمی کی ہوگی، رزق حلال کھایا ہوگا، نیک اعمال کا نور ہوگا، نیک اعمال کی روشنی ہوگی۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ قطع رحمی گزرتے گزرتے اس کو پکڑ کے جہنم میں گرا ڈالے گی۔ لہذا نیک اعمال کرنے سے پہلے، قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے، نوافل پڑھنے سے پہلے، تراویحیں پڑھنے سے پہلے، روزے رکھنے سے پہلے، کسی کے اگر اپنے حقیقی بھائی کے ساتھ معاملات بگڑے ہوئے ہیں تو ان کو درست کر لیں۔ اپنی حقیقی بہن کے ساتھ معاملات بگڑے ہیں تو پہلے ان کی اصلاح کریں۔ ماں باپ ناراض ہیں تو پہلے ان کو راضی کریں۔ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو ان پہ حقوق ادا کریں، پھر یہ نیکیاں کریں، ورنہ یہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ کے رسول کی بات جو ہے وہ آخر اور سچی ہے، دل کی بات نہ مانیں۔ پھر وہی بات آ گئی کہ دل کی بات نہیں مانی تو جھٹلا دیا۔ دل تو کہتا ہے کہ روزے کا بڑا ثواب ہے، دل تو کہتا ہے تراویحوں کا بڑا ثواب ہے، پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، دل تو یہی کہتا ہے، لیکن اللہ کا رسول یہ کہتا ہے کہ پہلے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے معاملے صاف کرو پھر یہ کرنا۔ اللہ کا رسول یہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اپنے مال کو پہلے پاک کرو حرام سے، پھر یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، نیک اور صالح اور دائی بنانے کے لیے دعا کی درخواست ہے
اللہ تعالیٰ بیٹا مبارک کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ لیکن خوشی کے ساتھ آپ یہ بھی سمجھیں کہ بڑے کٹھن امتحان میں اللہ نے ڈال دیا۔ بڑا سب سے زندگی کا سب سے مشکل امتحان اپنی اولاد کی تربیت کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اولاد کی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو کسنا پڑتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اولاد کو تو حافظ بنا دیں، اولاد کو عالم بنا دیں، اولاد کو جنتی بنا دیں، اپنا حال پتلا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ پہ خود ہی وہ لے جائے گا ہمیں۔ یہ ہوتا نہیں ہے، وہ وہی بنے گا جو آپ خود۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو بچہ پڑھے گا، آپ قرآن مجید کی تلاوت کے پابند ہیں تو بچہ پابند بنے گا، آپ حلال کھلائیں گے تو بچہ حلال کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ مبارک کرے۔ نرینہ اولاد ایسی ہے جس کی انبیاء نے بھی تمنا کی ہے، لیکن انبیاء کی تمنا کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں انبیاء نے تمنا کس غرض کے لیے کی ہے۔ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، یا اللہ اولاد وراثت، مال کی وراثت کے لیے اولاد نہیں چاہیے۔ لا تذرنی فردن، یا اللہ نبوت کے کام میں، رسالت کے کام میں، دعوت کے کام میں، دین کے کام میں لا تذرنی فردن، یا اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑی۔ بیٹا دے مجھے جو میرے اس کام میں میرا معاون ہو، میری رسالت کا وارث بنے، میری اس دعوت کے کام کا وارث بنے۔ تمنا کرنی چاہیے، خوشی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، بالکل جائز اور درست ہے، لیکن اس غرض کو، اس مقصد کو نہ بھولیں جس مقصد کے لیے انبیاء نے تمنا کی ہے۔ وہ تمنا یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے دین کا کام کا وارث بنانا اسے، اور اللہ آپ کی نیک دعا قبول فرمائے۔ تصریح کے بارے میں کیا حکم ہے حاجی کے لیے؟ اس کے بارے میں الحمدللہ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ میری رائے کیا ہے۔ اس بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہاں کی حکومت کے جو قوانین ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ان کا احترام نہ کرنا گناہ ہوگا، اس کا گناہ ہوگا۔ یہ میری رائے ہے، میں مسئلہ نہیں کہتا، نہ فتویٰ دیتا ہوں، لیکن یہ اولی الامر ہیں۔ دین کے معاملات میں اگر کوئی ان کو مشکلات پیش آتی ہیں اور ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کی خیر خواہی اور ہمدردی کرتے ہوئے کوئی قانون بناتے ہیں تو اس قانون کی پابندی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ وہ ہمارے ہی بھائیوں جو آتے ہیں پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، ہمارے ہی بھائیوں کی بھلائی کے لیے قانون بناتے ہیں وہ۔ اس لیے میری رائے میں بغیر تصریح کے نہ جائیں۔ اگر آپ تصریح بنوا کے چلے جاتے ہیں تو الحمدللہ باعث اجر و ثواب ہے، اور اگر تصریح نہیں بنتی اور اگر آپ اولی الامر کی اطاعت کرتے ہوئے حج پہ نہیں جائیں گے تو انشاءاللہ ثواب ہوگا، اس حج نہ کرنے کا ثواب ہوگا۔ کافروں کے ملک میں رہنا منع ہے۔ جو ہمارے بھائی اور کام کے لیے گئے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کفار کے ملکوں میں دین کی دعوت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے اگر کوئی جاتا ہے اس میں امر مانع نہیں ہے، اس کے لیے جانا چاہیے، وہ ایک واجب کام ہے۔ جماعتیں جانی چاہیے، افراد جانے چاہیے، علماء جانے چاہیے، دین کا کام وہاں پہ ہونا چاہیے۔ دنیا کی غرض سے جو وہاں جا کے رہتا ہے یہ بالکل غلط ہے، اس میں انسان کی دنیا بھی برباد، عاقبت بھی برباد دنیا کے لیے۔ وضو کے لیے جرابوں پر مسح کرتے ہوئے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مخصوص جرابوں پر الاؤڈ ہے، چمڑے کی نان پورس۔ بات یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں نا، ان بارے میں آپ کو جس بات پہ اطمینان ہے اس پہ عمل کرنا، جس کو اطمینان نہیں وہ نہ کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ الفاظ ہیں جراب کے، حدیث میں جراب پہ مسح کرنا جائز ہے۔ اب
جو اہل حدیث حضرات ہیں، حدیث پہ عمل کرنے والے، مولانا داؤد غزنوی کے والد صاحب وزیر آباد میں تھے، وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ کیونکہ جراب کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، جراب باریک ہو، موٹی ہو، ریشمی ہو، سوتی ہو، اونی ہو، لفظ آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہٰذا کر۔ اب جس آدمی کا اس موقف پہ اطمینان ہے وہ کر لے، لیکن جس آدمی کا اس موقف پہ اطمینان نہیں ہے وہ نہ کرے۔ یہ مسئلے ایسے ہیں جن میں وسعت ہے، ان پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، ان پہ زیادہ ان کی کھال نہیں اتارنی چاہیے۔ جس کو جو موقف پسند ہے، بنیادی بات تقویٰ ہے۔ یہ نہ کریں کہ نہیں جی نہیں ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہی ہے بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں حضرت صاحب کی، پیر صاحب کی، امام صاحب کی بات وہ نہ کریں، وہ بڑا گناہ بن جائے گا، وہ بڑا گناہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ جراب باریک ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ جراب تو بڑی باریک ہے، سارا پانی جو ہے وہ نیچے چلا جا رہا ہے، یا میرا دل کا اطمینان نہیں ہے، ٹھیک ہے جرابوں کو اتار کے کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن یہ چیز جو ہے وہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے، لہٰذا مسئلہ یہ ایسا ہے انشاءاللہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، جو نہیں کرنا چاہتے نہیں۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو روزے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ مسئلہ تو بڑا واضح ہے۔ روزہ تو آتا ہے سال میں ایک دفعہ، روزہ جو ہے یہ تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ انسان کے ایمان اور اسلام کا پتہ تو نماز سے چلتا ہے، انسان کے ایمان اور اسلام کا پتہ تو نماز سے چلتا ہے۔ اگر تو کیلکولیٹ کیا جائے نا 1+1=2، پھر تو فائدہ نہیں ہے اگر کیلکولیٹ کیا جائے۔ لیکن اس بارے میں میری سوچ یا میری رائے یہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کو روزہ رکھنے سے منع نہ کریں۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ روزے کی وجہ سے نماز کی توفیق اس کو دے دے، نیک عمل ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس نیک عمل کی وجہ سے نماز کی توفیق بھی دے دے۔ ڈسکریج تو نہ کریں کسی کو، لیکن اگر اس کو حدیث یا قرآن کے حساب سے کیلکولیٹ کیا جائے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو کلمہ پڑھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے، جنت دوزخ پہ ایمان ہے اس کا، آخرت پہ ایمان ہے اس کا، وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کو کرنے دیں اور اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور توقع کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی توفیق بھی دے دے۔ صدقہ فطر کے بارے میں انشاءاللہ اگلے میں عرض کروں گا، اور میرے اقامے اور کام کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ آسانی اور تعالیٰ کریں کے لیے۔ ایک بھائی نے بڑے درد مندانہ انداز سے دعا کی درخواست کی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سارے بھائی دعا کریں اس کے لیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اولاد کا دکھ اور صدمہ جو ہے بڑا صدمہ ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف جس بات سے ہوتی ہے، خدا نخواستہ اولاد نافرمان ہو جائے، لیکن وہی بات ہے جب اولاد ہوتی ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا، جب وہ ماں باپ بنتے ہیں پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ماں باپ۔ بس اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ تہجد کے وقت اٹھ کے دعا کریں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تہجد کے وقت کی دعا جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور قرآن مجید کی دوسری دعا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی
فی ذریتی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. یہ دعائیں ہیں. پھر رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ ساری دعائیں ہیں اولاد کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا دکھ دور کرے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ہدایت دے، صراط مستقیم پہ چلائے، اللہ تعالیٰ دین پہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک دین پہ قائم رکھے، اور اولاد کا دکھ اور اولاد کی تکلیف اور رنج اللہ کسی کو نہ دکھائے. جہنم کے داروغ 19 ہے. یہ کسی خاتون کا سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ شرک اور بدعت کرتے ہیں، اور وائف ہوتے ہوئے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورتحال میں جب والدین جو ہیں وہ شرک یا بدعت کرتے ہوں، یا شوہر جو ہے وہ شرک اور بدعت میں مبتلا ہو، انسان کے لیے تھوڑا سا امتحان ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کو سمجھانا یا روکنا یہ بھی تھوڑا مشکل کام ہے. اسی طرح عورت کے لیے اپنے شوہر کو روکنا جو ہے، بس اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت فرمائی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بڑا اچھا قاعدہ ہے. جو بھی تکلیف انسان پہ آئے، جو بھی انسان پہ رنج آئے، جو بھی دکھ پہنچے انسان کو، قاعدہ اور کلیہ یہ ہے اللہ سے مدد مانگو، اور اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ. یہ بات ایک ذہن میں رکھیے کہ دعائیں جو ہم کرتے ہیں نا، جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پکڑ فوری نہیں کرتے، بڑی مہلت دیتے ہیں، یہی معاملہ دعاؤں کے قبول ہونے کا ہے. جب دعائیں ہم کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے آج دعا کی ہے، کل اس کا نتیجہ دیکھ لیں. اگر ایسے ہونے لگے پھر تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرنے لگیں پھر تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے. دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ جو بھی تم مانگتے ہو اللہ سے، آتاکم، اللہ تمہیں ضرور دیتا ہے. وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نہ دے جو مانگے ہم. اللہ نے وعدہ کیا ہے، فَادْعُونِی، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. لیکن دعا کی قبولیت میں کچھ نہ کچھ وقت اللہ ضرور لیتے ہیں. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ کتنا صبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو بصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے. لہٰذا اس کا حل جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ خاتون اپنے معاملے میں پکی رہیں، اور گاہے بگاہے جب یہ دیکھیں کہ شوہر بات سننے کے موڈ میں ہے، ہر وقت نصیحت کرنا اور ہر وقت ٹوکنا یہ بڑی غلط بات ہے. ہر وقت کا ٹوکنا اور ہر وقت کا منع کرنا، یہ تو عام کسی اپنے دوست کو بھی کہیں گے تو وہ بھی آپ سے جان چھڑا لے گا. جب کبھی ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ آپ دیکھیں کہ شوہر بات سننے کے موڈ میں ہے، تو بڑی اچھے طریقے سے اس کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو بات کہہ دینی چاہیے، اور زیادہ حدیثیں اور قرآن نہ سنائیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ طبیعتیں دیکھ لینی چاہیے، اور اس عورت کو یا خاتون کو اپنے شوہر کا مزاج دیکھ لینا چاہیے. بعض جو ہیں وہ پھر خدا نخواستہ قرآن اور حدیث کی گستاخی پہ اتر آتے ہیں. بڑے احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں اس کے گناہوں میں اضافہ نہ ہو. لہذا حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. انڈیا میں بعض لوگ کہتے ہیں سرکار دو عالم، ٹو پرافٹ. از دیٹ کریکٹ؟ یہ کہنا بالکل صحیح ہے.
اگر دو عالم سے مراد آخرت کا عالم ہے اور اس میں تو پھر شفاعت ہے اور جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، لہٰذا سرکار عالم کہنا یہ تو بالکل درست ہے، سرور عالم کہنا، سردار سارے جہان کے، یہ تو بالکل صحیح ہے۔ لیکن دو عالم کا سرور کہنا، سرور دو عالم یا سرکار دو عالم، وہ عالم جو ہے اس کا اختیار تو اللہ کے پاس۔ دو عالم نہ کہیں، سرور عالم کہہ لیں یا سرکار عالم کہہ لیں، اس دنیا کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ اذان سے پہلے مسجد جانے کے لیے جلدی غسل کر رہا تھا، چھوٹی انگلی ناک میں چلی گئی اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ غسل مکمل ہوا اور تب خون رکا، روزہ قائم رہا۔ انشاءاللہ روزہ بالکل درست ہے، خون نکلنے سے روزہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی عمرہ کرتا ہے، رمضان کا مہینہ ہو، بابرکت شہر ہو، عمرہ کر کے سر کے بال نہ منڈوائے تو اس انسان کا ایمان کیسا ہے؟ تفصیل سے بتائیں بھائی، اس کے ایمان کیسا ہے آپ نہ کریں۔ دوسروں کے ایمان جانچنے کی بجائے، دوسروں کے ایمان ناپنے کی بجائے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اس نے تو کام غلط کیا، اللہ جانے اور وہ جانے۔ کسی کے ایمان کے بارے میں ہمیں کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم جب عمرہ کریں اور رمضان کا مہینہ ہو، مبارک شہر ہو، تو ہم یا حلق کرائیں یا تقصیر کرائیں۔ اپنی ان معاملات میں دوسروں پہ زیادہ تنقید کرنی، دوسروں کے حوالے سے جو اپنے مسائل پیش آ جائیں وہ پوچھنے چاہیے کہ مجھے یہ مسئلہ پیش آ گیا، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ ایمان ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ یہ ہے کہ ان کی بہن جو ہے وہ حاملہ ہے، نرینہ اولاد کے لیے انہوں نے کہا ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیک آرزو اور نیک تمنا پوری کرے، صالح اولاد کے لیے، دین کا وارث بنانے کے لیے، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ہاں، یہ بالکل صحیح ہے کہ میں قیامت کے دن بھی اولاد آدم کا سردار ہوں گا، لیکن جب یہ کر دیں گے کہ اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اس کا تعلق ہے شفاعت کی حدیث کے ساتھ کہ شفاعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سردار ہے۔ لیکن جب عالم کا ذکر کریں گے کہ سرور عالم ہے، وہ اس جہان کے سرکار ہیں، مالک ہیں، اس میں پھر باقی چیزیں بھی آ جائیں گی۔ قل للہ شفاعت و جمیعہ، شفاعت کا مالک اللہ ہی۔ فادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، جنت کا مالک اللہ ہے، جہنم کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے یہ بات اور ہے وہ شفاعت کے حوالے سے حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی دوسرا سفارش نہیں کرے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ باقی سوالوں کے جواب انشاءاللہ علیہ